السلام علیکم ناظرین، سادی کی لائبریری میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ چلیے سنتے ہیں کہ آگے بازیگر میں کیا ہوا۔ پر جو اپنے ہاتھ میں نہیں ہے وہ ہم تم کو نہیں دے سکتے۔ تم سمجھتی ہوگی میں کیا کہہ رہا ہوں جولی؟ جب بھی تم جاموں کو یا کانتے کو یا مجھ کو کسی کام کے لیے بولو کہ ہم تیسرے دن ادھر آ جائیں گے، بس ہم اتنا ہی بول سکتے ہیں۔ بابا آپ کا بہت بہت شکریہ، جولین رندی ہوئی آواز میں بولی۔ نہیں جولی، یوں بول کے ہم کو چھوٹا مت کرو، ہم ویسے ہی بہت چھوٹے ہیں۔ تم اپنے بھروسے پر کلکتے آنا چاہتی ہو تو آ جاؤ، جہاں تم بولو۔ پر جولی، جگہ بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، آدمی کوشش کرے تو جدھر چاہے ادھر اپنا جگہ بنا لیتا ہے۔ دنیا میں آدمیوں کی کمتائی نہیں، نظر سنبھال کے ڈالی جائے تو مرضی کے آدمی مل جاتے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، جولین سراسیمگی سے بولی۔ جولی میرا استاد ہے، کانتے نے بچھڑ کے کہا۔ پر تو جوہری نہیں ہے، تیرے ہاتھ میلے ہیں، باتیں مت بنا۔ میں اس کے لیے اپنے ہاتھ صاف کر لوں گا، کانتے غصے سے بولا۔ ساری دنیا کا صابن خرچ ہو جائے گا کانتے، کر لے، اگر تو یہ کر سکتا ہے تو کر لے، تو اس ہیرے کو ساری عمر ڈبیا میں بند کر کے رکھنا۔ کانتے بھائی، آپ بابا کے ساتھ جائیں۔ جولین نے اپنی آنکھیں چھپا لی۔ میں بالکل یہاں خوش رہوں گی، بہت آرام سے رہوں گی۔ کانتے نے کچھ اور کہنا چاہا مگر جاموں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے تحمل کی تلقین کی۔ چمپا بھائی، وٹھل نے چمپا کو مخاطب کیا، اس کی آواز بگڑی ہوئی تھی۔ چمپا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تم نے کیا سوچا ہے؟ میں کیا سوچوں؟ وہ ہکلاتی ہوئی بولی۔ چمپا بھائی، وٹھل نے مدھم لہجے میں کہا، تمہیں بھی کچھ سوچنا تو ہوگا۔ تم چاہو تو یہیں جولین کے پاس رہ سکتی ہو یا چاہو تو ہمارے ساتھ چل سکتی ہو۔ میں تو ظہیر میاں کی وجہ سے بمبئی آئی تھی اور اسی کے پاس رہنا چاہتی ہوں، چمپا جھجکتی ہوئی بولی۔ مگر تم میرے پاس کیسے رہو گی؟ میں تمہیں کہاں رکھوں گا؟ میں نے وحشت سے کہا۔ مجھے تو دور، بہت دور۔ وٹھل نے میری بات کاٹ دی۔ چمپا بھائی، لاڈلے بھی کسی ایک جگہ نہیں رہے گا۔ جب کبھی اس کا گھر ہو جائے گا تو تم اس کے پاس چلی آنا، میں لاڈلے کو تمہاری طرف سے بولوں گا۔ ابھی تم اپنے آپ کے بارے میں فکر مت کرو، جیسا تم بولو گی ویسے ہو سکتا ہے۔ جولین بھی اپنی بیٹیا ہے، تم ادھر بھی رہ سکتی ہو اور چلنا چاہو تو چل بھی سکتی ہو۔ چمپا بھائی میری طرف دیکھنے لگی۔ جولین کی ماں نے پہلی بار زبان کھولی۔ ابھی چمپا کو ادھر چھوڑ جاؤ، ہم بالکل اکیلا ہو جائیں گا۔ اس کا فیصلہ خود چمپا بائی کرے گی، وٹھل نے نرمی سے کہا۔ کیوں چمپا بائی، ابھی تم ہمارے ساتھ نہیں رہو گی؟ جولین کی ماں نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں ممی، چمپا دیدی کو مجبور مت کرو، جولین کی بھرائی ہوئی آواز ابھری۔ میں وہاں سے آنے کے بعد کئی جگہ جا سکتی تھی، لیکن مجھے ظہیر کے پاس آنا تھا، اس کے پاس رہنا تھا، میری کوئی خواہش نہیں تھی۔ اب بھی یہی ہے، لیکن اب مجھے ظہیر کی طرف سے کچھ سکون ہے کیونکہ یہ تمہارے ساتھ جا رہا ہے وٹھل بھائی۔ میں ابھی جولین کے ساتھ رہوں گی، لیکن مجھے رہنا تو ظہیر ہی کی چوکھٹ پر ہے، میں اس کے لیے دعا کرتی رہوں گی۔ جولین کی ماں نے چمپا کو زور سے چمٹا لیا۔ کچھ دیر کے بعد وٹھل کل آنے کا وعدہ کر کے وہاں سے اٹھ گیا۔ میں جاموں اور کانتے اسے ٹیکسی تک پہنچانے گئے۔ کانتے بہت چپ چپ تھا، واپس آ کر بھی وہ کسی سے بات کیے بغیر پلنگ پر لیٹ گیا۔ میں رات بھر جولین کے پاس جانے کے لیے سوچتا ہی رہا، پھر صبح ہو گئی۔ صبح اٹھ کے سب سے پہلے میں نے کرشنا جی کی جائیداد اور بینک سے متعلق تمام کاغذات نکالے۔ مدراس سے آنے کے بعد انہیں میں نے اب تک نہیں چھوا تھا۔ ایس پی شکلا کے گھر بھی میں نہیں گیا تھا۔ جولین اور چمپا غالباً ایک دو بار وہاں جا چکی تھی، مجھے معلوم تھا وہ کہاں رہتا ہے۔ پتہ پوچھتے پوچھتے آخر میں اس کے دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ میرا سن کے شکلا بےتابی سے باہر آیا اور مجھے اپنے سامنے دے کر متجسس نظروں سے گھورتا رہا۔ پھر وہ مجھے فوراً اندر لے گیا اور میری اس غیر متوقع آمد کا مقصد پوچھنے لگا۔ شکلا جی، میں نے دبے دبے لہجے میں کہا، میں آپ کو یہ اطلاع دینے آیا ہوں کہ میں جا رہا ہوں، آپ اپنی ڈیوٹی پر واپس آ جائیں۔ میں یہ کاغذات اپنے ساتھ لایا ہوں، انہیں دیکھ لیجئے۔ میں نے ان میں سے ایک پیسہ استعمال نہیں کیا ہے۔ مگر یہ تم مجھے کیوں دکھانا چاہتے ہو؟ وہ مضطرب لہجے میں بولا۔ یہ پیسہ تمہارا ہے، تم اسے جہاں چاہو خرچ کرو، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لیکن تم اسے اچھی جگہ خرچ کرو گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں نے اسے خرچ ہی نہیں کیا ہے اور اب میں جا رہا ہوں۔ چلتے وقت مجھے آپ سے ملنا بھی تھا اور آپ سے ایک کام میں مدد بھی لینی تھی۔ کہو کیا کام ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ میں اپنا سارا روپیہ جولین کے نام منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں جو ضروری قانونی کارروائیاں ہیں ان کی تکمیل میں وہ میری مدد کرے۔ کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے اور میں ان باتوں سے ناواقف بھی ہوں تو وہ میری مدد کرے۔ ظہیر ہاں، وہ حیرت زدہ آواز میں بولا۔ کیا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کیوں شکلا جی، کیا میں یہ پیسہ کسی کے نام نہیں کر سکتا؟ ضرور، تم اسے آگ بھی لگا سکتے ہو، کنویں میں بھی پھینک سکتے ہو، تم مالک ہو، تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ شکلا جی، مجھے احساس ہے کہ یہ رقم کرشنا جی کی ہے، میں اسے کہیں اور ضائع نہیں کر رہا ہوں، جولین کو دے رہا ہوں۔ کرشنا جی اسے بھی خود سے بہت قریب سمجھتے تھے۔ مجھے شک ہے کہ اس وقت تمہاری طبیعت ٹھیک ہے۔ آؤ میرے ساتھ کسی ڈاکٹر کے پاس چلو۔ تم یہ سارا روپیہ جولین کے نام کر دینا چاہتے ہو؟ وہ لڑکی سے سنبھال سکے گی؟ وہ ہذیانی انداز میں بولا۔ اگر تمہیں جولین کی کچھ مدد ہی کرنی ہے تو اسے چند ہزار روپے دے سکتے ہو، 1,00,000 روپے دے سکتے ہو، اسے کچھ زیادہ دے سکتے ہو۔ مگر یہ وہ کرشنا جی ہوتے تو مگر کرشنا جی کیوں ہوتے؟ کیا وہ ناراض ہوتے؟ وہ اپنا سر پیٹتے ظہیر ہاں، وہ کچھ بھی نہیں کہتے۔ وہ اگر یہ سب کچھ اپنی زندگی میں میرے نام کر دیتے اور میں اسے جولین کو دے دیتا
تو زبان پر ایک حرف بھی نہ لاتے۔ تم جولین کو یہ کیوں دینا چاہتے ہو؟ میں سمجھتا ہوں اسے مجھ سے زیادہ ضرورت ہے، اس کا باپ مر گیا ہے، ایک بوڑھی ماں ہے، وہ اکیلی ہے، اور میرا جی چاہتا ہے کہ اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ روپیہ تو اس کی پریشانی اور بڑھا دے گا ظہیرہ۔ ظہیرہ، روپے سے اگر پریشانیاں دور ہو جاتی تو تم اس قدر پریشان نہ ہوتے۔ وہ اور بات ہے۔ وہ اور بات نہیں ہے ظہیرہ میرے دوست، ذرا غور کرو۔ شکلا میرا ہاتھ دباتے ہوئے تلملاتی آواز میں بولا، میں تمہیں اس کا مشورہ نہیں دوں گا اور نہ اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد کروں گا۔ شکلا جی، میں آپ سے مشورہ لینے نہیں آیا ہوں۔ آپ مناسب نہیں سمجھتے تو یہ رقم آدھی کر دیجئے۔ جولین کو باقی روپے کی ضرورت ہے، وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے، ممکن ہے وہ ولایت چلی جائے، بہت ذہین لڑکی ہے، اس کی ترقی میں جو رکاوٹ ہے وہ روپے سے بڑی حد تک دور ہو سکتی ہے۔ تم نے جولین سے اس کا تذکرہ کیا ہے؟ ہاں، پر اس نے منع کر دیا تھا۔ منع کر دیا تو جان لو کہ وہ اب بھی اسے قبول نہیں کرے گی۔ میں اسے بتاؤں گا ہی نہیں، رخصت ہوتے وقت کاغذ دے جاؤں گا، میرے جانے کے بعد وہ دیکھے گی تو خود بخود اسے قبول کرنا ہوگا۔ نہیں، اس کی پیشانی شکنوں سے بھر گئی، وہ مجھے سمجھاتا رہا مگر میں اپنی بات پر قائم رہا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ رقم اس کی جیب سے نہیں جا رہی ہے اور جولین کو وہ خود بھی پسند کرتا ہے، مجھے سوچنا چاہیے کہ پھر اس کی نامادگی کی کیا وجہ ہے۔ تم کب واپس جا رہے ہو؟ اس نے افسردگی سے پوچھا۔ کل رات۔ اور کہاں جا رہے ہو؟ کسی طرف بھی نکل جاؤں گا، کوئی تو منزل ہوگی، وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ ابھی شاید کلکتے سمجھیے، میں نے تذبذب سے کہا۔ وہاں تمہارا پتہ کیا ہوگا؟ میرا پتہ؟ میں سوچنے لگا اسے کیا پتہ بتاؤں، مجھے کلکتے میں بھی کب رہنا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر میں کلکتے گیا تو وہاں شاید چند ہی دن ٹھہروں گا، پھر کہیں اور چلا جاؤں گا۔ مگر آپ پتہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارے بارے میں کوئی خط آیا تو کہاں مطلع کروں؟ چھوڑیے شکلا جی، خط آنا ہوتا تو اب تک آ جاتا۔ مجھے اب بھی امید ہے، فرض کرو تمہاری عدم وجودی میں کوئی خط کہیں سے آ جائے تو میں تمہیں کہاں ڈھونڈوں؟ چند لمحے سوچنے کے بعد میں نے اسے فیض آباد میں زری کا پتہ بتا دیا۔ مجھے یقین تھا کہ اسے خط لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور اس نے لکھا بھی تو زری کے پاس وہ خط محفوظ رہے گا، وہ وٹھل کو مطلع کر دے گی۔ یہ پتہ کسی اڈے کا نہیں تھا، زری کا تھا۔ شکلا نے اسے ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ میں نے دوبارہ اس کی توجہ رقم کی طرف دلائی۔ اس نے پھر مشورہ دیا کہ مجھے اور سوچ لینا چاہیے، یہ رقم بعد میں بھی کسی وقت منتقل ہو سکتی ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ شاید بعد میں میرا ارادہ بدل جائے۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ کاغذات کی تکمیل کے لیے اس وقت میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ میں اٹھ گیا۔ میں نے اسے وعدہ لیا کہ وہ اپنی ملازمت پر واپس چلا جائے گا۔ اس نے مجھے کئی بار گلے لگایا اور میرے گال چومے اور کہا کہ کل کسی وقت مجھ سے ملنے کے لیے وہ میرے گھر آئے گا۔ باہر آنے کے بعد ہی میں نے کسی وکیل کی تلاش شروع کر دی۔ راستے میں ایک جگہ ایک بورڈ پر میری نظر پڑی۔ میں جھجکتے وکیل کے دفتر میں پہنچا۔ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا۔ اس نے میری بات پوری توجہ سے سنی اور سر جھکائے کچھ سوچتا رہا۔ اس نے کئی بار میری شکل دیکھی جیسے میں کوئی مجرم ہوں۔ میں نے اسے اپنی پوری فائل دکھائی۔ پھر وہ مجھ سے طرح طرح کے سوال کرنے لگا۔ جولین میری کون ہوتی ہے اور میں یہ سب اسے کیوں دے رہا ہوں؟ میں نے کہا تمہیں اس سے کیا، تم تو کاغذات تیار کر کے مجھے دے دو اور اپنی فیس بتا دو۔ وہ بڑی مشکل سے آمادہ ہوا۔ اس نے بتایا کہ زیادہ لمبے چوڑے طریقہ کار میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں جولین کے نام جس رقم کا چاہوں ایک چیک کاٹ سکتا ہوں، وہ چیک کے ساتھ احتیاط کے طور پر بینک کو خط بھی لکھ سکتا ہوں۔ خط کا مضمون اس نے مجھے بتا دیا۔ میں نے فیس کے لیے کہا تو اس نے انکار کر دیا، وہ مشورے کی فیس نہیں لیتا۔ میری جیب میں پیسے بھی کم تھے اور میں ڈر رہا تھا کہ کہیں وہ زیادہ پیسے نہ مانگ لے۔ اب تمام کام مجھے کرنا تھا۔ وکیل سے بات کر کے مجھے اپنا وزن کچھ کم محسوس ہوا۔ پاڑے میں بٹھل کی وہ آخری رات تھی۔ جاموں اور کانتے میرے ساتھ تھے۔ آج معمول سے زیادہ چہل پہل تھی، ہر طرف بریانی اور بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ آج وہاں ماٹی بھی نظر آ رہا تھا، زورا چیدہ بھی تھے۔ پیرو گو بٹھل کے پاس بیٹھا ہوا تھا مگر کسی سے بہت کم بات کر رہا تھا۔ میں نے ماٹی کو جولین کا خیال رکھنے کی تاکید کی۔ وہ رونے لگا اور بولا کہ راجا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ میں نے اسے سمجھایا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ جاموں اور کانتے بھی لوگوں کے درمیان گھرے رہے۔ سامنے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد سامنے کی جگہ پر سزندوں اور طوائفوں نے قبضہ کر لیا۔ آج ایک نہیں 4 طوائفیں موجود تھیں، سب زرق برق لباس پہنے اور سنگار کیے ہوئے تھیں۔ گانے میں ہم بس تھوڑی دیر بیٹھے۔ جاموں اور کانتے کی وجہ سے مجھے بھی رکنا پڑا۔ جب ہم چلنے لگے تو محفل درم برم ہو گئی۔ وٹھل اور پیرو کے سوا تقریباً سبھی ہمارے ساتھ گلی میں آ گئے اور بار بار ہمیں اپنے سینوں میں بھیجتے رہے۔ جولین نے میرے لیے ایک سوٹ کیس خرید لیا تھا۔ میرے تمام کپڑے اسی سوٹ کیس میں بھر دیے گئے تھے۔ یہ کپڑے کرشنا جی نے بنوائے تھے اور بعد میں جولین نے سلوائے تھے۔ ہم گھر پہنچے تو یہی تیاری ہو رہی تھی۔ جولین نے وٹھل، کانتے اور جاموں کے کپڑے بھی بنوائے تھے۔ جولین کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ میں تو اپنے کمرے میں آ گیا، وہ دونوں رات گئے تک باہر ہی بیٹھے رہے۔ صبح ہوئی تو میں آخری بار اسے تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑا۔ ممکن ہے وہ اسی شہر میں ہو اور اب تک میری نظروں سے اوجھل رہی ہو۔ میں گھنٹوں مصروف چوراہوں پر کھڑا لوگوں کو تکتا رہا۔ شام کو واپس آیا تو میرے پیروں میں دکن ہو رہی تھی۔ گھر کے باہر ایک نئی لمبی سیاہ موٹر کار کھڑی تھی اور باوردی ڈرائیور موٹر میں اونگ رہا تھا۔ یہ موٹر میں نے پہلی بار دیکھی تھی۔ گھر میں دال ہونے سے پہلے میں نے ڈرائیور سے پوچھ لینا مناسب سمجھا کہ اندر کون آیا ہے۔ اس نے نورین کا نام لیا۔ مجھے تسلی ہوئی، اندر نورین ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ وہاں اکثر آتی رہتی تھی، معلوم ہوا کہ کل بھی آئی تھی۔
اور چمپا نے اسے میری روانگی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ میرے لیے ایک گلدستہ لائی تھی اور 11 بجے دن سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اسے بہت دنوں بعد دیکھا تھا۔ وہ نیلی قمیض اور اسکرٹ پہنے ہوئے تھی، اس کے گلے میں ایک سفید رومال بندھا ہوا تھا، بالکل کسی اسکول کی طالبہ معلوم ہو رہی تھی۔ اگر میں کل نہ آتی تو مجھے پتہ بھی نہ چلتا۔ وہ شکایت کرنے لگی۔ میں نے اسے معذرت کی کہ میں زیادہ مصروفیت کی وجہ سے اس دوران میں اسے مل نہیں سکا اور نہ اس کے گھر آ سکا۔ نورین نے میری معذرت قبول کر لی اور کرشنا جی کا ذکر کرنے لگی۔ کلب میں لوگ انہیں بہت یاد کرتے ہیں اور کبھی کبھی میرا تذکرہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہاں لوگ میرے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں اور ڈیڈی بھی تمہیں پوچھتے رہتے ہیں۔ وہ یہ باتیں چمکتی آنکھوں سے کر رہی تھی۔ جولین بھی موجود تھی۔ نورین نے اسے پانی طلب کیا اور جولین جیسے ہی اندر گئی، نورین کھسک کر میرے قریب آ گئی۔ اس نے سرگوشی میں مجھ سے پوچھا کہ میرے پاس کچھ وقت ہے۔ میں نے جواب دیا کہ گاڑی رات کو جاتی ہے، ابھی اچھا خاصا وقت پڑا ہے، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں، مگر یہاں نہیں، کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ چلو، میں تمہیں یہی پہنچا دوں گی۔ وہ رازدارانہ لہجے میں بولی۔ کیسی باتیں؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ کچھ اہم باتیں۔ میں نے تجسس سے اسے دیکھا۔ وہ تیزی سے بولی، ایسی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ میں نے بےتابی سے اقرار میں گردن ہلا دی۔ جولین کے آنے پر وہ چپ ہو گئی۔ میرے دل کو بےکلی ہوگی کہ مجھ سے ایسی کیا باتیں کرنا چاہتی ہے۔ چند منٹ بعد وہ واپس جانے لگی۔ میں بھی اس کے ساتھ موٹر میں بیٹھ گیا۔ جولین اور چمپا بھی دروازے سے باہر آ گئی تھی۔ نورین نے ان سے کہا کہ مجھے کچھ دیر بعد واپس لے آئے گی۔ وہ دونوں دیکھتی رہ گئیں۔ موٹر فر سے روانہ ہوگی۔ آدھے گھنٹے کے بعد ہم اعلیٰ درجے کے ایک پرسکون اور ٹھنڈے ریستوران کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تمہارے پاس وقت کم ہے، اس لیے میں کسی تمہید کے بغیر بات کروں گی، وہ بیرے کو کافی کا آرڈر دیتے ہوئے کچی پکی اردو میں بولی۔ تم جانتے ہو کہ مجھے ادھر ادھر کی باتیں کرنا نہیں آتی۔ میں تمہارے گھر کوئی 10 بار آئی ہوں گی، تم کسی بار نہیں ملے۔ مجھے شاید جولین اور چمپا تمہیں میرے بارے میں کچھ بتاتی نہیں ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے ہر بار مجھے بتایا ہے۔ تو ٹھیک ہے، وہ اجلت سے بولی۔ پہلے مجھے تم سے چند سوال کرنے ہیں، جواب دیتے رہنا، پھر میں اپنی بات بتاؤں گی۔ اس کی آواز میں لرزا تھا۔ یہ بتاؤ میں تمہیں کیسی لگتی ہوں؟ میں نے حیرت سے کہا، ہاں مجھے بتاؤ میں کیسی لگتی ہوں؟ تم بہت اچھی ہو۔ نہیں، وہ مچل کر بولی، مجھے بتاؤ میں تمہیں لگتی کیسی ہوں؟ صورت، چہرے، مورے اور رنگ روپ سے نہیں، دونوں طرح۔ تمہیں پوری آزادی ہے کہ تم جس طرح سمجھتے ہو کسی جھجک کے بغیر کہہ دو۔ مجھے کچھ کرنے کے لیے جواب نہ دینا۔ اب تم جا رہے ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ ہم پھر کبھی نہ ملیں اور ایک دوسرے سے شرمندہ نہ ہو۔ مجھے یقین ہے کہ اگر مجھے تم سے صاف جواب کی امید نہ ہوتی تو میں یہ سوال کرتی ہی نہیں۔ یہ تم مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ بس میری بات کا جواب دو۔ تم بہت اچھی لگتی ہو، میں نے جھجک کے کہا۔ تم بھی مجھے اچھے لگتے ہو، ہم ایک دوسرے کو اچھے لگتے ہیں۔ میں نے طے کیا ہے کہ تم مجھ سے اور میں تم سے شادی کر لوں۔ میں اچھل پڑا۔ وہ پرسکون لہجے میں بولی، یہ بات تمہیں عجیب محسوس ہوگی، لیکن ہم ایک دوسرے سے کیوں جھجکیں اور غیر ضروری باتوں میں وقت کیوں ضائع کریں؟ میری آواز دھڑکنے لگی۔ ہاں، تمہارے ذہن میں چند سوال آ سکتے ہیں۔ پہلا سوال یہ آ سکتا ہے کہ میں ایک پارسی لڑکی ہوں اور تم مسلمان ہو۔ میرے لیے یہ کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، تمہارے لیے میں مسلمان ہو سکتی ہوں۔ دوسرا سوال شاید تمہارے ذہن میں یہ ہو کہ میں کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہوں اور تم اتنی بڑی حیثیت کے آدمی نہیں ہو۔ میں اسے بھی مسترد کرتی ہوں۔ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو جو کچھ تمہارا ہے وہ میرا ہے اور جو میرا ہے وہ تمہارا ہے۔ تیسرا یہ سوال تمہیں پریشان کر سکتا ہے کہ میرے ڈیڈی رستم جی کیسے اور کیوں تیار ہو جائیں گے۔ تو اس کی فکر بھی چھوڑ دو، میرے ڈیڈی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ انہوں نے بہت پہلے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ میں جسے پسند کروں گی انہیں اس کے ساتھ میری شادی کر دینے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے ایک بار ان سے تمہارا ذکر کیا تھا، انہوں نے تمہارے بارے میں اچھی رائے ظاہر کی تھی۔ میں تمہارے لیے ایک اچھی بیوی ثابت ہوں گی اور مجھے یقین ہے کہ تم بھی میرے لیے ایک عمدہ شوہر۔ نورین، میں سراسیمگی سے کچھ کہنا چاہا، ممکن ہے تمہیں کوئی اور لڑکی مجھ سے زیادہ پسند ہو، یہ بات میرے لیے دکھ کی ہے، لیکن میں تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ تم اپنے لیے مجھ سے بہتر فیصلہ کر سکتے ہو۔ میں 6 مہینے تک تمہارا انتظار کروں گی، یہ عرصہ سوچنے کے لیے بھی کافی ہوگا اور تمہیں کام نپٹانے کے لیے بھی۔ لیکن یہ سوچنا کیا ہے؟ میں نے شکستہ لہجے میں کہا۔ سوچنا ہے ظہیر، سوچنا چاہیے۔ میں نے اپنے طور پر تمہارے بارے میں خوب سوچ لیا ہے، لیکن تم نے میرے متعلق اس انداز سے ممکن ہے نہ سوچا ہو۔ یہ شادی ہے، ہم دونوں زندگی بھر ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کے وفادار۔ ہم دو ہیں، ایک ہو جائیں گے، ہماری روحیں ایک دوسرے سے بندھ جائیں گی۔ یہ سوچے بغیر کہ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے، میں تمہیں سوچنے کا پورا موقع دینا چاہتی ہوں۔ نورین کے گال تمتما رہے تھے، میرا سارا جسم گنگ ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی جلدی کافی بنائی، ایک پیالی میرے آگے کر دی۔ میں نے اپنے حواس مجتمع کرنے کی بہت کوشش کی، اسے کچھ کہنے کے لیے میرے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ چلو اٹھو، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ اس نے بیرے کو بلا کے ایک نوٹ دے دیا اور ریستوراں سے نکل آئی۔ واپسی پر اس نے مختلف دکانوں سے میرے لیے سوٹ کا کپڑا، شیونگ کا سامان، جوتے، بسکٹوں کے ڈبے اور بہت سی چیزیں خریدی اور تمام سامان کے ساتھ مجھے چھوڑ گئی۔ وہ اندر نہیں آئی۔ موٹر روانہ ہونے سے پہلے اس نے یاسیت سے میرے مثبت جواب کی توقع کہ وہ میرے مثبت جواب کی توقع رکھے گی۔ اس نے کچھ اور بھی کہا جو میں نے سنا نہیں۔ موٹر چل پڑی۔ گھر میں سبھی میرے منتظر تھے۔ بٹھل آ چکا تھا، سوٹ کیس و بستر بند
ڈرائنگ روم میں رکھے تھے۔ جولین کانتے اور جاموں کے درمیان نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ میری سانسیں قابو میں نہیں تھیں اور مجھے سفر کے خیال سے ہول آ رہا تھا، دل ڈولا جا رہا تھا۔ وٹھل نے میرا بازو پکڑ کر مجھے جھنجھوڑ دیا۔ کیا بات ہے لاڈلے؟ میں نے سنبھل کر کہا، کچھ بھی نہیں۔ چلنا ہے، وہ مجھے گھرتے ہوئے بولا۔ ہاں چلو، میں نے بہکے انداز میں کہا، اور میں اس سے اپنی اس خواہش کا اظہار نہیں کر سکا کہ بس آج کے لیے سفر کا ارادہ ملتوی کر دیا جائے۔ کانتے ٹیکسی لینے چلا گیا تھا۔ 2 ٹیکسی آئیں، جولین کی ماں گھر ہی میں رہی۔ اس نے میری پیشانی کو بوسہ دیا اور دعائیں دے کر مجھے رخصت کیا۔ جولین، چمپا اور میں ایک ٹیکسی میں اور دوسری میں وہ تینوں بیٹھ گئے۔ ٹیکسی میں خاموشی طاری تھی۔ پھر چمپا کی روتی ہوئی آواز ابھری، پیارے میاں خط لکھنا۔ میں نے گردن ہلائی۔ وہ آیتیں پڑھ پڑھ کر مجھ پر پھونک رہی تھی۔ اسٹیشن پر پیرو پہلے سے موجود تھا۔ اس کے ساتھ صرف زورا اور چھیدا، مارٹی، ٹڈا اور لکھیا تھے۔ گاڑی روانہ ہونے میں زیادہ وقت نہیں تھا۔ میں نے چمپا کو علیحدہ لے جا کر ایک لفافہ دیا اور اسے تاکید کر دی کہ وہ گھر پہنچ کر کسی مناسب وقت لفافہ جولین کو دے دے۔ ٹڈے نے میری ٹانگیں پکڑ رکھی تھی اور اپنا سر پٹک رہا تھا۔ مارٹی کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ وہ سب ہم سے بار بار لپٹ جاتے تھے۔ گارڈ نے سیڑھی بجائی تو پیرو نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے بال کھینچ لیے اور پیشانی سے سر مارتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولا، لاڈلے، اب ان کو تیرا انتظار رہے گا۔ وہ دونوں ہم سے علیحدہ کھڑی ہو گئی تھیں۔ کانتے انہی کے پاس تھا۔ گاڑی بس حرکت میں آیا ہی چاہتی تھی۔ میں دوڑ کے ان کے پاس پہنچا۔ چمپا نے اپنی باہیں پھیلا رکھی تھی۔ میں بے اختیار اس کے سینے سے چمٹ گیا۔ پیارے میاں، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہیں خوش رکھے، شاد رکھے۔ وہ سسکتی ہوئی بولی، تمہاری مرادیں پوری کرے اور میرے لیے چین سے مرنے کا انتظام کر دے۔ میں چمپا سے الگ ہوا تو اس کے پہلو میں کھمبے سے ٹکی ہوئی جولین کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں ویران تھی، سونی سونی، حالی حالی سی۔ میں نے اسے دیکھا تو اس پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ اگر میں اس کا شانہ نہ تھام لیتا تو شاید وہ گر جاتی۔ مجھے نہ جانے کیا ہوا، میں نے اسے زور سے کھینچ کے اپنے بازو میں بند کر لیا۔ جولین کی ہچکیاں بند گئی اور اسے وٹھل نے مجھ سے جدا کیا۔ گاڑی حرکت میں آ گئی تھی۔ چمپا نے ایک طرف، دوسری طرف سے مارٹی نے بھاگ کر جولین کو سنبھالا۔ ٹڈا دور تک گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگتا رہا۔ ڈبے میں ہم چاروں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ یہ فرسٹ کلاس کا ڈبہ تھا۔ اسٹیشن سے چلتے ہی گاڑی اندھیرے میں ڈوب گئی اور بتدریج تیز ہوتی گئی۔ ڈبے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سب ایک دوسرے سے دور نشستوں کے کونوں میں بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے۔ دیر تک سامان فرش ہی پر پڑا رہا۔ گھر سے جولین اور چمپا نے جو سامان ساتھ کیا تھا اس میں ایک اور اضافہ ہو گیا تھا۔ پیرو اور اس کے آدمی کھانے پینے کی اتنی چیزیں ساتھ لائے تھے کہ ایک ہفتے کے سفر میں بھی بچ جاتی۔ جاموں، کانتے اور وٹھل نے اپنے گلوں سے ہار اتار کر برت پر ڈال دیے تھے۔ کچھ دیر بعد وٹھل قریب آ گیا اور میرے گلے میں ہاتھ ڈال کر آہستگی سے بولا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں سب ٹھیک ہے، میں نے ڈوبتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ تیواڑی کی ناک کا تو نے کیا کیا رے؟ وہ مسکرا کر بولا، وہ میں نے گٹر میں پھینک دی تھی۔ بڑی ٹھیک جگہ چنی ہے تو نے۔ اور تیواڑی کا کیا ہوا؟ میں نے اضطراب سے پوچھا۔ وہ بھی کسی ایسی جگہ پڑا ہوگا، وٹھل اکتائے ہوئے لہجے میں بولا۔ جانے دے، اب تو سو جا، میں باقی باتیں صبح ہوگی، کچھ کھا کے سونا۔ نہیں، بھوک نہیں ہے۔ کھا لے، مجھے تو بہت لگ رہی ہے۔ تم کھا لو، میرا جی نہیں چاہ رہا۔ اب جی سنبھال کے رکھو، کب تک بچہ گردی کرے گا؟ میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ کیسی بچہ گردی؟ خفا ہو گیا؟ وہ ہنسنے لگا۔ ذرا سی بات پر خفا ہو جاتا ہے، یہی تو بچہ گردی ہے، اور کیا ہے؟ خبر ہے تیری عمر کیا ہے؟ 25 سے اوپر ہے۔ میں ناراض تو نہیں ہوا، میں نے جھجلا کر کہا۔ لاڈلے، وہ گمبھیر آواز میں بولا، اب کہیں اور مت نکل جانا۔ کیا مطلب؟ میں نے گھبرا کے کہا۔ میرے ساتھ ہی رہنا۔ تمہارے ساتھ؟ مگر مجھے تو… ہاں، بے صبری مت کرو، بے صبری میں سارا کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو اگر مجھے پہلے بتا دیتا تو شاید یہ بات نہ ہوتی۔ تم اسے بے صبری کہتے ہو؟ 7 سال وہاں گزر گئے، 1 سال سے اوپر ہو گیا، اور تم کیا کر سکتے ہو؟ تم بھی میری طرح مجبور ہو؟ تم کیا کوئی جادوگر ہو؟ ہاں، وہ اداسی سے بولا، میں بھی مجبور ہوں، پر لاڈلے، اکھری سوچ سے دوہری سوچ اچھی ہوتی ہے۔ میں تجھ سے کچھ سوچ سمجھ کے ہی بولتا ہوں۔ اب تو تمہیں تقریباً ساری باتیں معلوم ہیں، مجھے سوچ کے جواب دو، میں کیا کروں؟ میں نے زہر ہنس سے کہا، تم تو مجھے کلکتے لے جا رہے ہو، لیکن میں تمہیں پہلے سے بتا ہی دیتا ہوں، مجھے کلکتے میں نہیں رہنا ہے۔ تم وہاں جا کے اڈے پر بیٹھو۔ جب تم اس معاملے میں کچھ کر ہی نہیں سکتے تو ہاں کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں چلا جاؤں گا، کسی طرح بھی نکل جاؤں گا۔ میں نے تجھے کب بولا کہ تو کلکتے میں رہنا؟ کون چاہتا ہے کہ تو اڈے پر بیٹھے؟ پر لاڈلے، اب تو جائے گا نہیں، میں تجھے اکیلا نہیں جانے دوں گا۔ وہ حکمیہ لہجے میں بولا، اگر تو چلا گیا تو سمجھ لینا میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا، اور تو بھی کبھی میرا نام مت لینا۔ تو تم میرے ساتھ چلو گے؟ میں نے تلخی سے کہا، ہاں، ایسا بنا تو میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ کہاں تک؟ میں نے بچھڑ کر کہا، تلووں میں چھالے پڑ جائیں گے۔ میرے دل میں چھالے پڑے ہوئے ہیں، تو تلووں کی بات کرتا ہے؟ میں نے سر جھٹک کر کہا، تم نے طے ہی کر لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم نے تو کہنے کے لیے کوئی بات ہی نہیں رکھی۔ لاڈلے، مجھے ایک بات تفصیل سے تمام باتیں بتا، دیکھ اب کچھ چھپانا نہیں، ہر بات بول دے۔ وہ اپنا بازو تنگ کرتے ہوئے بولا، اگر کوئی بات رہ گئی تو شاید میں کچھ فیصلہ نہ کر سکوں۔ جاموں اور کانتے اونگنے لگے تھے۔ میں نے اسے ساری باتیں ترتیب سے بتا دیں، گھر سے نکلنے کا سارا واقعہ، اپنا اصل نام،
مولوی محمد شفیق کے ساتھ اور کلکتے کے مختلف ہوٹلوں میں قیام، بدھ گیا میں کورا کی تلاش میں بھٹکنے والے بخشو کی بے تابی، اس کا قتل۔ میں اسے کوئی بات نہیں چھپائی۔ وہ یہ سب کچھ سن کے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔